یہ ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم اور سامان بھی کم، اس کے باوجود یہ جنگ کیسے جیت گئے؟ جو پہلی جنگ ہی اسلام کی طرف سے اگر لڑی گئی ہے تو یہ جنگ اس وقت لڑی گئی ہے کہ جب ظلم ہو رہا تھا۔ جی، قرآن مجید میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب اس جنگ کی اجازت دی ہے، قتال کی اجازت دی ہے، تو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کلام کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، کہ اجازت دی جا رہی ہے ان کو جنہیں قتل کیا جا رہا ہے، جو قتل کیے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تو جب آپ کو قتال کی اجازت اس لیے مل رہی ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ظلم کے نتیجے میں ہی ہمارے یہاں سے جنگ کا یعنی اپنا اہتمام ہو رہا ہے۔ دفاعی حق استعمال کرتے دفاعی ہوئے۔ حق استعمال کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ کفار باقاعدہ جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ تو جیسے وہاں پہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، اس کو جب دھمکی آمیز خط آ رہے تھے نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جنگ کی تیاری کرنے سے پہلے اطراف میں جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ امن کا معاہدہ کریں، ہم آپ کے ساتھ امن کا معاہدہ کریں گے تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ تو اس اجازت کے باوجود بھی پہلی کوشش یہ تھی کہ امن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو سلجھایا جائے۔ تو جب جنگ مسلط کی گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کی گئی، اور پھر یہ جنگ ایسی بنی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان قرار دیا۔ یہ تعداد بھی کم ہے اور تعداد کم ہونے کے بعد اسباب بھی کم ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان جنگ جیت رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل بندگی کوئی اختیار کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرے گا؟ تو پھر انسان اگر اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہو اور اپنے مشن کے اوپر اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں اگر ہم وہی فضائے بدر پیدا کریں۔ اگر ہم وہ فضائے بدر آج پیدا کر لیں گے تو پھر مسلمان اس طریقے سے رسوا نہیں ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ کم تعداد تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم یہ ہوا کہ جب کفار اتنی تعداد میں موجود تھے، اور جنگ سے پہلے جب یہ باقاعدہ دیکھا جا رہا تھا، لشکر کا معائنہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، تو جو وہاں سے کفار کی طرف سے لوگ بھیجے گئے تھے نا، ان کو یہ دکھایا گیا کہ مسلمان بہت قلیل تعداد میں، ان کو تو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ تو انہوں نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا تھا، انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا کہ مسلمانوں کی تو تعداد اتنی ہے نہیں، اور ہم اتنی تعداد میں موجود ہیں، اسلحے سے لیس ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت فرشتوں کا نزول نہیں ہوا، اس وقت ان کو یہ نہیں دکھایا گیا کہ یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اس وقت تو ان کو اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا گیا کہ بہت آسانی سے تم ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے گویا ترنے والے کی مانند ہیں۔ لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو وہاں پر سب سے پہلی چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہمیں یہ نظر آتا ہے، جو آج کے دور میں بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر پہلے پوری طریقے سے جنگی تدابیر کو اختیار فرمایا، کہاں پہ لشکر کا پڑاؤ ڈالنا ہے، کس طریقے سے صف بندی کرنی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے التجا کی کہ یا اللہ، اگر یہ تیرے مسلمان بندے جو قلیل تعداد میں ہیں اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو دعا کی جا رہی ہے وہ دعا جنگی تدابیر کو مکمل طور پر کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ہمیں اپنے طور پر خود کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہوگا، فائنینشلی بھی اور اسی طریقے سے اپنے ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے۔ تو ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ کرم فرمایا کہ مسلمان قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کفار پر غالب آ گئے۔ اور یہ جو فرشتے اترے، یہ یقیناً پھر جب کفار کی طرف سے حملہ کیا گیا اور مسلمانوں نے یہاں سے حملہ کیا تو کفار کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا حملہ کرنے والا، لیکن کسی کافر کی گردن اڑ رہی ہے، کسی کی تلوار جو ہے اس کو لگ رہی ہے، تو وہ اس سے گھبرا کر جو ہے وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت تھی کہ ظاہری اعتبار سے کوئی مال و اسباب نہیں ہے، لیکن کمال آپ دیکھیں۔ اچھا، یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہتھیار تو نہیں ہے۔ تو ایک حضرت عکاشہ جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو تلواریں ہمارے پاس تھیں ان میں سے ایک تلوار میری تو ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دی،
وہ ٹہنی جیسے ہی ان کے پاس آئی تو وہ تلوار کے جیسا کام دینے لگی، اور حضرت عکاشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک موجود رہے، اس وقت تک آپ نے جو ہے وہ اپنی ظاہری حیات میں اسی ٹہنی کو تلوار کے طور پر استعمال کیا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ بھی وہاں پر ظاہر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا، جس کی وجہ سے تعداد قلیل تھی لیکن تلواریں ایسی چل رہی تھی کہ وہاں پہ مسلمان کفار کی سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے اور ہتھیار موجود تھے، لیکن یہاں کے چند افراد جو ہے وہ ان پر غالب آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم تھا۔ اسی سبب سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر کفار اگر بہت زیادہ تعداد میں ہوں اور مسلمان قلیل تعداد میں ہوں پھر بھی جیت رہے ہیں اللہ کے کرم سے، تو اس کو پھر حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ کہا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے؟ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ یوم الفرقان ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔